بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان اور بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے۔ یقینی طور پر پاکستان جنوبی ایشیا کا اہم ترین ملک، جس نے اپنے سے 7-8 گنا بڑی معیشت اور فوجی طاقت اور رقبے والے ملک کو شکست فاش بھی دی، اور دنیا بھر کی نظروں میں جس طرح اس کی اہمیت بڑی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس وقت پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے مشرق وسطی اور پوری دنیا کی سیاست میں اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں غزہ پیس بورڈ، وہاں پر پاکستان کا کردار امن کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے بات کروں گا، خاص طور پر 15 فروری کو جو میچ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونا تھا کولمبو لے کر جانا چاہ رہا ہوں، جہاں پر پاکستان نے بائیکٹ کر دیا اس میچ کا، تاکہ ہم بھارت کی جو کرکٹ کو سیاست زدہ کرنے کی سازش ہے، اس میں نفرت اور تعصب لانے کی جو حماقت ہے، اس کو دنیا بھر کے سامنے ایکسپوز کر سکیں۔ اور اس میں پاکستان کو اس حد تک کامیابی ہوئی ہے کہ اس میچ کے بائیکاٹ کے بعد، میں T20 ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں جس میں پاکستان فاتحانہ انداز میں انٹری دے چکا ہوا ہے، شامل ہو چکا ہے۔ اور اس ورلڈ کپ کے حوالے سے ابھی 15 فروری چونکہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، اور پوری دنیا سے پاکستان سے اپیلیں کی جا رہی ہیں، درخواستیں کی جا رہی ہیں کہ وہ اس میچ کا بائیکاٹ نہ کرے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جب میں پروگرام شروع کرنے والا تھا تو ہمارے پاس خبر آئی کہ سری لنکا کے پریزیڈنٹ بہت ہی محترم انورا کمارا ڈسانائکے نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، ان دونوں کے درمیان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور سری لنکا کے پریزیڈنٹ کی طرف سے پاکستان کو اپنا ساتھ دینے پر دہشت گردی کے خلاف جس طرح اس پر سراہا گیا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہ میچ ضرور کھیلیں۔ سری لنکا کے پریزیڈنٹ کو وزیر اعظم پاکستان نے اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم مشاورت کے بعد اس پر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور اس سے پہلے چونکہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ پوری دنیا سے پاکستان سے جو درخواست ہو رہی ہے، جو اپیل کی جا رہی ہے، وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اس میچ کا بائیکاٹ نہ کریں، اور پاکستان کے ساتھ جو بھی رابطہ کرتا ہے، جیسے کہ خود ICC کی طرف سے کیا گیا، جب عمران خواجہ جو ہیں وہ لاہور تشریف لائے تو ان کے سامنے PCB کے جو چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ پاکستان جناب محسن نقوی نے جو صورتحال رکھی، اور جس طرح وہاں پر بنگلہ دیش کا مقدمہ لڑا گیا اور کہا گیا کہ بنگلہ دیش کو بھی ساتھ اکاموڈیٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے اس زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے، تو پاکستان نے ایک مرتبہ پھر وہاں پر بھارت کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا، جس نے مستفیضور الرحمان سے زیادتی کی تھی، ایک غلط سلوک کیا تھا، اور جس طرح بھارت جو ہے سیاست زدہ کرکٹ جو ہے آگے لے کر آ رہا ہے۔ بات یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق UAE کے بورڈ نے بھی پاکستان کو ای میل کی، پاکستان سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ آپ یہ میچ ضرور کھیلیں۔ اور اس میں سب سے دلچسپ اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ، اس کے صدر امین الاسلام صاحب، وہ پاکستان تشریف لائے، وہ لاہور تشریف لائے، انہوں نے محسن نقوی سے ملاقات کی، انہوں نے پاکستان کا اپنا ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا، اور جب انہوں نے جو سارا ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے بھی ایک مشورہ دیا، صلاح دی، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ میچ کھیل لیا جائے۔ میں 15 فروری کے بھارت سے ہونے والے میچ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اب پاکستان جو بھی فیصلہ کرے گا، یقینی طور پر پاکستان کے پاس جس طرح درخواست کی جا رہی ہے، پاکستان سے جس طرح اپیل کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، یہ پاکستان کی کرکٹ میں اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اگر ICC کی طرف دیکھا جائے تو سب سے دلچسپ میچ، سب سے بڑا مقابلہ یہی سمجھا جا سکتا ہے جو پاکستان اور بھارت کا ہو سکتا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ پاکستان کی یہ اہمیت اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، پاکستان کی یہ عزت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اور پاکستان کو یقینی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ ہم کسی بھی شعبے میں، کسی بھی پہلو پہ ہم چلے جائیں، اور پاکستان اپنی اہمیت بناتا چلا جا رہا ہے، اس کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت پوری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے، اس طرح ایکسپوز ہو رہا ہے کہ جس طرح اس نے پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کیا، جس طرح اس نے پاکستان کے کھلاڑیوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر اس نے
शेक हैंड से मुसाफिया करने से इनकार किया। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ उन्होंने एक रंजिश का और एक अनाद का और एक आप ये कहें कि बुग़्ज़ का मुजाहिरा किया, तो उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई आबरूमंदाना और पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई मंतकी और जायज़ रद्द अमल था कि हमने कहा कि जाओ, हम तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते, हम तुम्हारे साथ खेलना भी पसंद नहीं करते। अब जो भी फैसला होगा, पाकिस्तान जो है बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी शान के साथ, बड़े वक़ार के साथ आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को दिल चाहता है जब हम पाकिस्तान की अहमियत को बढ़ते हुए देखते हैं और आलमी बरादरी को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए और साथ चलते हुए देखते हैं। भारत एक्सपोज हुआ, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी है, ये हमारे हुकूमत की कामयाबी है, और अब जो भी फैसला होगा उसका ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ अब उस हवाले से एक और बड़ी अहमियत है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम और इंसानी बहरान के हल के लिए जिस तरह कोशा है। मैं पाकिस्तान के हवाले से देख रहा था कि जब हम गज़ा पीस बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान हमें सऊदी अरब के साथ, हमें उर्दन, मिस्र, कतर, बहरीन, तुर्की, इंडोनेशिया, मराकश, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मैंने एक लंबी एक फहरिस्त है, इन तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ वहाँ पर नज़र आता है। सलामती कौंसिल की करारदाद 2803 का मैं हवाला दूंगा। उसके तहत जो इजलास होने जा रहा है 19 जनवरी 2026 को, 19 फरवरी 2026 को, मैं उसका हवाला देने जा रहा हूँ, जहाँ 25 से ज़ायद ममालिक इस वक्त शिरकत के बारे में यकीनी है कि वो शिरकत करने जा रही हैं। सदारत प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे। पाकिस्तान वहाँ पर क्या किरदार अदा कर सकता है गज़ा की तामीर नो के हवाले से, वहाँ पर अमन व अमान के हवाले से, और इस हवाले से कि इसराइल वहाँ पर मसलसल खिलाफ वर्जी करता चला आ रहा है जंग बंदी के उस मुआहदे की, और शहादतें भी जारी हैं। वहाँ पर क्या फ़ैसले हो सकते हैं, क्योंकि जब ये इजलास US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में होगा तो वहाँ पर मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद या नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। एक बहुत ही ताकतवर किस्म की नुमाइंदगी होगी। पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा, क्या कर सकता है, क्या इम्कानात मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे जो मुअज़्ज़ज़ हैं उनका मैं तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ। सफारतकारी के हवाले से, सफारती मामलात के हवाले से अथॉरिटी समझे जाने वाले डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही मैं मशकूर हूँ मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब का, वो भी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, वो क्या जानते हैं, देखते हैं और इसके हवाले से प्रिडिक्ट करते हैं क्या हो सकता है। मैं मशकूर हूँ कुर्बान बलोच साहब का, सीनियर तजियाकार हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, ये जो इजलास होने जा रहा है और जिसमें पाकिस्तान की शिरकत जो है वज़ीर आज़म खुद कर सकते हैं या वज़ीर ख़ारजा करेंगे, आला सतही शिरकत होगी, प्रेसिडेंट ट्रंप इसकी सदारत करेंगे, क्या इम्कानात हैं वहाँ पर, क्या चीज़ है एजेंडे पर, और पाकिस्तान क्या मज़ीद किरदार अदा कर सकता है वहाँ पर? उन्होंने एक पॉइंट तो बिल्कुल एक नुक्ता वाज़ेह कर दिया है, और वो है कि फेज 2 की इम्प्लीमेंटेशन, और फेज 2 की इम्प्लीमेंटेशन में अब जो आगे मराहिल हैं वो तय किए जाएंगे, और फेज 2 की इम्प्लीमेंटेशन में ये भी शामिल है कि जो इस वक्त इजराइल ने 53% इलाकों पर काबिज है, ऑक्युपाई किया हुआ है गजा का, उससे पीछे हटकर वो रेड लाइन यानी कि अपनी बाउंड्री पर चले जाएंगे। तो ये बेसिकली तो फेज 2 की इम्प्लीमेंटेशन का है। बेसिकली तो जो स्ट्रक्चर 3 टियर स्ट्रक्चर है बोर्ड ऑफ पीस का, जिसकी की वजाहत पहले ही की जा चुकी है, उस पे डेलिब्रेट करके मजीद उस स्ट्रक्चर को फाइनलाइज किया जाएगा। और वो स्ट्रक्चर है क्या, बोर्ड ऑफ पीस है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद जो उनके NCAG है जो कि पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी तकमील के लिए। तो ये तमाम जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तभी कहा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ पीस की काम शुरू हुआ है। अभी तो फैसले हुए थे ना, और यही वजह है कि उन फैसलों की वजह से येलो लाइन से इजरायली फोर्स वो रेड लाइन की तरफ नहीं जा रही थी और कहती थी कि जी हमारे तरफ हमला हो रहा है,
حماس کی طرف سے، لہذا ہم فائر کرتے ہیں، اور 500 سے زیادہ فلسطینی اکتوبر سے جب سے سیز فائر ہوا اب تک 500 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ایک بہانہ تھا۔ اب یہ فیز 2 کے بعد جو اب یہ گفتگو ہوگی، اور میرا اپنا جو اس میں اندازہ ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر لیول کے اور ہیڈ آف اسٹیٹ لیول کو جائیں گے افراد، شاید ہی کسی ایک آدھ کنٹری کا فارن منسٹر۔ تو مجھے بھی امید ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر، ان کے قد کاٹ، ان کے جانے کی وجہ سے جو قد کاٹ ہوگا اس کا، وہ ظاہر ہے اس کی مناسبت کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ خیر وہ تو اب گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہوگا، لیکن میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر جائیں گے۔ اچھا، اب وہاں جو فیصلہ ہوگا اور باقی بھی سربراہان یا جو منسٹرز ہوں گے، فارن منسٹر، اس میں فیز 2 کی تکمیل کے علاوہ جو 20 نکاتی پوائنٹ ہیں وہ فیز 2 میں خود بخود آ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے 3 پوائنٹ 4 پوائنٹ تو ہو چکے ہیں 20 نکاتی میں سے۔ بقیہ پوائنٹس پر جس پہ احتمال ہے حماس کو، اور جس میں بار بار یہی کل بھی بیان آیا ہے مشیل صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے، فلسطینی رہنما انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم مزاحمت کریں، کیونکہ ہماری زمین یعنی کہ غزہ ایکوپائیڈ ہے۔ تو وہ بہانہ فیز 2 کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد وہ جو 360 اسکوائر کلومیٹر کا غزہ کا ایریا ہے، اور اس میں 53% ابھی بھی قابض ہیں، تو وہ جب قبضہ ختم ہوتا ہے تو پھر بات آ جاتی ہے پوائنٹ نمبر 12 کی، جو کہ اس میں بورڈ آف پیس میں 5 کا جو پورا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ جمیل صاحب بتا رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑا اہم سوال ہے، اور ہر پاکستانی کرتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس پر ضرور بات ہونی چاہیے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں زاہد صاحب کی طرف جاؤں گا۔ زاہد صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت کہ ہم وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر اپنا بھرپور قسم کا مقدمہ رکھیں گے، پاکستان تو اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، اور پاکستان جو ہے وہ نہ صرف پرانی سرحدیں واپس چاہتا ہے، نہ صرف بیت المقدس کو وہاں پر جو ہے اس کا دارالحکومت چاہتا ہے بنانا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تو ابھی بھی یہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی پہ پورا عمل ہو، یہ بمباری رکے، جو بھی جس طرح جمیل صاحب بتا رہے ہیں 500 سے زیادہ شہادتیں اس کے بعد سے ہو چکی، ان کو روکا جائے۔ جی تھینک یو ویری مچ نجم ولی صاحب فار ہیونگ می، اور میرا بلوچ صاحب کو اور جمیل صاحب کو بہت سلام۔ دیکھیں وائلیشنز تو ہو رہی ہیں جی، اور اپنا اسرائیل جو ہے وہ امپیونٹی کے ساتھ اس نے وائلیشنز پوسٹ سیز فائر بھی ہو، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کراسنگز کھلی ایجپٹ کے ساتھ کراسنگ کھلی، وہ ایک چھوٹا سا ایک رے آف ہوپ تھا کہ جی یہ چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں جا سکتی ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں نجم ولی صاحب، میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ بہت ہی کوئی آئیڈیل ارینجمنٹ یا غزہ پیس بورڈ کا بن جانا بالکل فلسطین کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ آف کورس دیر آر اپریہنشنز، اور پوری دنیا کی اپریہنشنز ہیں۔ اسرائیل نے امپیونٹی کے ساتھ 90,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دوسری سائڈ سے آپ دیکھیں تو ان کا ایشوز ہیں ود دی نان اسٹیٹ ایکٹرز جو وہاں پر آپریٹ کر رہے تھے۔ لیکن اس سارے کو ابھی جمیل صاحب نے بڑی ڈیٹیل تفصیل اس چیز کی آپ کے سامنے بیان کی، لیکن اس کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایک ہی فیکٹر ہے جو امپیکٹ کر سکتا ہے سچویشن کو۔ لیٹس بی ریئلسٹک۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی 3 ججمنٹ کیا عمل ہوا؟ ان پہ کوئی خاص عمل نہیں ہوا۔ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوا۔ یونائٹڈ نیشن کی جو اپروچ ہے وہ بھی انڈرمائن ہے۔ یہ ساری ریئلٹیز ہیں، ہمیں ان ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے۔ عرب ورلڈ اس کا رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ ابراہم اکارڈ کیا ہوا ہے، کچھ نے نہیں کیا ہوا۔ سعودی عربیہ کا اپنا ایک وہ سٹانس ہے، پھر دوسرے مسلم ممالک بھی مل رہے ہیں۔ تو ان ساری انوائرمنٹ میں اگر ریئل پولیٹکس میں اور ریئلٹی میں دیکھیں، میں ریئلزم کا بات کروں گا، اس میں دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ از دی اونلی ایک پرسنالٹی ہے جو امپیکٹ کر سکتی ہیں اس چیز کو، فلسطین کے مسئلے کو حل بھی کر سکتی ہیں اور حل کریں گی بھی۔ آف کورس ان کے اوپر ابھی پریشر جائے گا، وہ بعد میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ تو پاکستان اس پروسیس کے ساتھ جڑا ہے with this hope کہ فلسطینیوں کا مقدمہ کسی نے تو لڑنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلسطینی اور غازہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے، سوال کرتے ہیں، بالکل جائز سوال کرتے ہیں، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک، سعودی عربیہ جیسا ملک، جو اسلامک کنٹریز، یہ فلسطین کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں پہ۔ may not be an ideal arrangement، لیکن اس ارینجمنٹ سے باہر رہ کے بھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ امپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت، اور نہ صرف اس ریجن کی پالیٹکس کو، پورے انٹرنیشنل پالیٹکس کو امپیکٹ کر رہے ہیں۔
تو ہم نے اس کے ساتھ جڑ کے کچھ نہ کچھ سلوشنز نکالنے ہیں. آپ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہیں الحمدللہ, ورنہ تو باہر میدان کے باہر ہوں گے تو آپ کومنٹری کر سکتے ہیں, ہم کھیل نہیں سکتے. دوسروں کو تجویز دے دینا یہ نائیو اپروچ ہوگی. باہر رہنا اس وقت سب سے بڑا ظلم ہوتا فلسطین کے ساتھ, تو اس امید کے ساتھ پاکستان وہاں پہ جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ان 8 ممالک کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ جائے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جاتی تو پھر ایگزٹس موجود ہے. پھر پاکستان, باقی 8 ممالک, مسلم کنٹریز جو ہیں, فلسطین کے لوگ, باقی اسلامک ورلڈ اور جو ریجنل پلیئرز ہیں, پھر اور انٹرنیشنل پلیئرز, لیکن پھر ویکیوم اگر کریٹ ہوگی تو اور چیزیں بھی آئیں گی, اور ممالک بھی آئیں گے, تو ان کے ساتھ جڑ کے آپ پھر اسٹریٹجی کی طرف, نئی اسٹریٹجی کی طرف جاتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آل دس, یہ اس وقت بیسٹ ٹائم ہے کہ ہمیں اس پروسیس کے اندر ہیں, اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا اس پروسیس کے اندر, اور خوش قسمتی فلسطین کی عوام کی اس طرح ہے کہ ان کے ایک ٹرو فرینڈ, ریئل بردر از سٹنگ آن دا ٹیبل. بالکل صحیح. پاکستان جو ہے اس وقت کھیل کے میدان میں موجود ہے, وہ چھکا مار بھی سکتا ہے, چھکا روک بھی سکتا ہے, گول کر بھی سکتا ہے, گول روک بھی سکتا ہے. بہت سارے لوگ اس کے مخالفت کر رہے تھے, لیکن اب جو ہے آگے جو کھیل شروع ہونے والا ہے اس میں پاکستان ایک پلیئر کے طور پہ جائے گا, اپنے مسلم ممالک کے اتحاد کے ساتھ جائے گا, اور پاکستان کی اہمیت جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. قربان بلوچ صاحب, اسلام آباد اس حوالے سے کیا تیاری کر رہا ہے, کیا کرنے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ نجم. غزہ میں امن کے حوالے سے یا جو معاہدہ ہوا اس پر عمل درآمد کے حوالے سے پاکستان کا روز اول سے جو موقف ہے وہ کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان صرف امن کے قیام اور تعمیر نو کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گا. کسی کو غیر مسلح کرنا ہے نہیں کرنا. پاکستان اس حوالے سے پہلے سے بھی اپنا ایک پوزیشن کلیئر کر چکا ہے, اور ابھی بھی پاکستان اسی عزم پر قائم ہے کہ غزہ میں جو خون ریزی ہو رہی تھی اس کو ہر صورت میں روکنا ہے, اور وہاں جو لاکھوں جو انسان بے گھر ہوئے ہیں, جو انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہوا ہے, صحت کا, تعلیم کا, اس کے بحالی کے حوالے سے پاکستان کو کردار ادا کرنا ہے. پاکستان ان ممالک کے ساتھ, اسلامی اور مسلم ممالک کے ساتھ کھڑا ہے جو ایک دفعہ دوبارہ غزہ کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں, وہاں کے عوام کو امن دیکھنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی فورم ہو, اس میں آپ بیٹھ کے کردار ادا کریں, بجائے اس کے کہ آپ کسی ظالم کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیں اور اس کا ہاتھ بھی نہ روکیں, اور جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے بھی نہ ہو جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایز اے نیوٹرل جو آپ کا کردار ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہر صورت میں جو مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ظالم کا ہاتھ روکیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم کروشل جو اجلاس ہوگا, جہمی TORs طے کیے جائیں گے کہ آنے والے دنوں میں غزہ میں تعمیر نو کے حوالے سے, وہاں جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کو روکنے کے حوالے سے, تعمیر نو کے حوالے سے جو ممبر ممالک ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اقوام متحدہ کا کیا کردار ہوگا, امریکہ کو کیا کردار ہوگا. میں ایک چیز, یہاں میری ذاتی طور پر سوچ ہے کہ اس فورم پر جو ممالک یا رہنما قائدین نہیں گئے یا شامل نہیں ہوئے, انہوں نے کوئی غزہ کے ساتھ یا جو فلسطینی مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی. انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے لیے ایک میدان کھلا چھوڑ دیا. ان کو اس فورم پہ بیٹھنا چاہیے تھا. جتنی میجارٹی ہوتی اتنی طاقت سے وہ اسرائیل کا ہاتھ روک سکتے تھے کہ وہ اب یہ ظالمانہ کارروائیاں بند کرے, اور غزہ میں جو تباہی بربادی ہوئی ہے اور اس میں اس کی بحالی کے لیے دنیا کنٹریبیوٹ کرے. تو یہ بہت اچھا ایک عمل ہوتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. قربان صاحب, واقعی جو ہے آپ جب بیچ میں موجود ہوتے ہیں تو تبھی کردار ادا کرتے ہیں, اور پاکستان دنیا بھر میں جو ہے اپنا کردار امن کے لیے, انصاف کے لیے اور معاشی خوشحالی کے لیے, بہتری کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے وہ سب کے سامنے. میں جانا چاہ رہا تھا بنگلہ دیش کی قومی انتخابات کی طرف, لیکن اس سے پہلے ایک سوال اور ایک اہم چیز آ گئی. میں جمیل احمد خان صاحب سے کہوں گا, ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوا آج
ہیگ میں جاری انڈس واٹرز آربیٹریشن کیس کے دوسرے مرحلے کی سماعت مکمل ہوئی. پاکستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے اپنا موقف پیش کیا, لیکن بھارت وہاں سے فرار ہو گیا. اس کو پیشکش کی گئی آپ آؤ, وہ اس نے پیشکش کا جواب نہیں دیا. اس کو پیشکش کی گئی کہ آپ وہاں پر پریزیڈنٹوں کے حاضر ہو کر اپنا موقف دیں, وہ وہاں پر آیا ہی نہیں, وہاں سے بھاگ گیا. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے پاکستان اپنا مقدمہ بھرپور طریقے سے پیش کر رہا ہے, اور دوسری طرف بھارت ہے جو بھاگتا چلا جا رہا ہے. بھارت کیونکہ ڈیلینگ ٹیکٹس شروع سے ہی کر رہا ہے اس معاملے میں, اور جو ڈیم کی اس نے 47 فٹ جب ہائٹ بڑھائی تو اس کے بعد سے پاکستان بالکل متحرک ہوا, اور اس میں نیوٹرل ایکسپرٹس جو ہیں ان کو بھی شروع میں ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے ٹرائبونل کو بھی ڈیلے کرتے رہے, اور اس وقت بھی مقصد یہی ہے کہ اس کو کس طرح ڈیلے ہو, اور جو باقی انفراسٹرکچر کا کام ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے وہ جو کہ تقریباً پایا تکمیل تک ہے اس لیے کر رہے ہیں. لیکن اب یہ دنیا کو ساروں کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے انڈس واٹر ٹریٹی تو اس نے ایک بہت مضبوط اور مربوط ٹریٹی, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں ملٹی لیٹرل اپنے دوستوں سے کہہ کے اور ملٹی لیٹرل انداز میں ہمیں اس کو کرنا پڑے گا, اور ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ہمیں سیکیورٹی کونسل میں بھی جانا چاہیے. 2 ممالک ہیں, پاکستان ڈکلیئر کر چکا ہے 26 مئی کو اپنے اعلامیے میں بڑے واضح طور پر ڈکلیئر کر چکا ہے. نیشنل کمیٹی سیکیورٹی کمیٹی جو ان کی ہے اس میں انہوں نے جب اعلامیہ دیا تو بالکل واضح کر دیا کہ اگر پانی روکا گیا تو اس کو ہم جنگ سے کم نہیں سمجھیں گے. پاکستان تو جب بات اور ظاہر ہے اپر ایپیرین اور لوور ایپیرین کے سلسلے میں بہت سارے اس میں انٹرنیشنل ٹریٹیز موجود ہیں جس کے تحت پانی اس طرح نہیں روکا جا سکتا. لیکن اب جب یہ بات یہاں نوبت آ گئی ہے تو یہ پیس کی بات آ گئی ہے, امن امان کی بات آ گئی ہے دنیا کی, تو اگر ضرورت پڑی پاکستان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ضرور جائے گا اس سلسلے میں سیکورٹی کونسل میں بھی. اور انڈیا تو کیونکہ اس کا معاملہ کمزور ہے, اس کی موقف کمزور ہے, اور جس کی وجہ سے وہ اس سے کوشش اجتناب کر رہا ہے کہ وہ ٹرائبونل میں اگر ڈیلنگ ٹیکٹس نہیں کرے گا تو ظاہر ہے اس کے خلاف جب اسٹیچر آئے گا, اس کے خلاف جب فیصلہ آئے گا تو پھر اس پر ایک ملٹی لیٹرل پریشر اور ملٹی لیٹرل اس پر ایک دباؤ زیادہ بڑھ جائے گا, اور جس کی وجہ سے پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, اور پاکستان کا کیس مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا جائے گا, جس کی وجہ سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. صورتحال یہی ہے کہ وہاں پر پاکستان نے جو اپنا مقدمہ پیش کیا, اور پھر بھارت کے ساتھ ہمارا یہ مطالبہ موجود ہے کہ وہ دریائے سندھ پر, چناب پر اور جہلم پر جو منصوبے تعمیر کر رہا ہے اس کے حوالے سے تمام تفصیلات وہ پیش کرنے کا پابند ہے, اور وہ ایسا نہیں کرتا تو معاہدے کی حدود سے وہ تجاوز کر رہا ہے. تو یہ ہمارا مقدمہ تو موجود ہے. میں آج بنگلہ دیش کو بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, خاص طور پہ بنگلہ دیش کے حوالے سے. 12 فروری کو وہاں پر جو انتخاب ہونے جا رہے ہیں ناظرین, وہاں پر آپ انتخابی مہم اس وقت عروج پر پہنچ گئی ہے. پاکستان سے بہت سارے صحافی جو ہیں اس انتخابات کی کوریج کے لیے وہاں پر ڈھاکہ میں پہنچ چکے ہوئے ہیں, وہاں پر موجود ہیں. اس وقت جو ڈھاکے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, اور وہ صرف ہم پاکستانی صحافی اس کی بات نہیں کر رہے, بلکہ میں اس کے ساتھ ساتھ بی بی سی کی رپورٹس کا حوالہ دینے جا رہا ہوں کہ یہاں پر جو پوری دنیا کے سامنے اس وقت صورتحال آ رہی ہے اس میں بنگلہ دیشی نوجوانوں میں بھارت کے حوالے سے ان کے خلاف, بھارت کے خلاف جذبات عروج پر پہنچ رہے ہیں. ڈھاکہ یونیورسٹی کے در و دیوار ایک مرتبہ پھر بھارت کے خلاف جو نعرے ہیں ان سے گونجنے شروع ہو گئے ہیں, اور ان انتخابات میں جو پولیٹیکل پارٹیز آمنے سامنے ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بھارت نواز نہیں ہے, بلکہ ان میں ایک پارٹی, میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں, وہ تو ایسی پارٹی ہے, ایسی جماعت ہے جس کے رہنماؤں نے پاکستان کی محبت میں اور بھارت کی جارحیت کے خلاف مسلسل آواز بلند کرتے ہوئے اپنے 70 سال کے بزرگ رہنماؤں کی پھانسیاں تک برداشت کی ہیں. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ صرف بزرگوں میں نہیں بلکہ پورے بنگلہ دیش کی نوجوان نسل میں بھارت مخالف, انڈیا مخالف جذبات عروج پر پہنچ رہے ہیں. بھارت میں اس چیز کو بھی بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی ڈائن وزیر اعظم, ان کی بھگوڑی وزیر اعظم کو نریندر مودی نے وہاں پر پناہ دے رکھی ہے. وہ وہاں سے پریس کانفرنسز کرتی ہے, بنگلہ دیش میں آگ لگانے کی کوشش کرتی ہے, اور اس ظلم کو
اور اس زیادتی کو دوبارہ لے کر چلتی ہے جو کہ وہاں پر کی گئی اور جس کا اعتراف وہاں پر کیا جا رہا ہے اس وقت کہ خفیہ ادارے وہاں پر کس طرح سیاستدانوں کو اٹھا کر تشدد کا نشانہ بناتے رہے. وہاں کے اداروں سے لے کر خفیہ اداروں سے لے کر عدالتوں تک نے جو ظلم کیا اس کی واپسی اب اس کا ریئیکشن جو ہے رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے. میں جاؤں گا اس پر میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد صاحب کی طرف. زاہد محمود صاحب, کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, کیا وہاں سے ہمیں میسیجز مل رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے بنگلہ دیش کے انتخابات میں؟ جی نجم علی صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد بنگلہ دیش کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ورنہ جب سے حسینہ واجد نے ادھر قبضہ کیا اور اس کے بعد ایک بھی وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں کرا سکی. اس میں اپوزیشن کو جس طریقے سے انٹیمیڈیشن کوئرجن کی گئی, آج ہی میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے جو سابقہ ایک چیف آف آرمی سٹاف ہیں, جنرل اقبال پروبلی ان کا نام ہے, انہوں نے ایک ٹریبیونل کو, جی سوری جی اقبال کریم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اقبال کریم کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے بیان دیا ہے ٹریبیونل میں کہ کس طریقے سے حسینہ واجد جو ہے وہ اپنے اپوننٹس کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو اٹھواتی تھی, انٹیمیڈیٹ کرتی تھی, کوئرس کرتی تھی. شی واز دا پرائم منسٹر جو میس گریوز جنہوں نے بنائی, لوگوں کو مارا, جماعت اسلامی کی پھانسیاں ابھی تک بھولی نہیں ہیں. تو اس گھٹن کے ماحول سے, اس ظلم بربریت اور جبر کے دور سے نکل کر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ انڈین سٹوج وہاں پر نہیں ہے. تو آئی تھنک عوام کو ایک موقع ملے گا, اور جو ینگ یوتھ نے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کی موومنٹ کے بعد جو نئے بنگلہ دیش نے جنم دیا, جس کی تمام ایفرٹ اپنی اسٹریٹجک اٹانومی حاصل کرنے کے لیے تھی, اپنی انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی فورن پالیسی, ملٹری, ڈپلومیسی, ہر چیز کے اندر ہم دیکھتے تھے, ان کی اکنامک پالیسیز کے اندر, دفاعی پالیسیز کے اندر, کہ وہ بھارت کی لگتا تھا کہ ایسے ایک سٹیٹ ہے. تو اس انوائرمنٹ سے نکل کر یہ الیکشن ہو رہا ہے, اور دونوں جو پارٹیز ہیں, جماعت اسلامی بھی اور نیشنل پارٹی بھی جو ہے ضیاء الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے, آئی تھنک انہوں نے اچھی کمپینز کی ہیں اور بڑا کلوز کمپٹیشن ہوگا. جماعت اسلامی کے ساتھ ان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں جو اسٹوڈنٹ لیڈرز بھی کچھ جو الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ان کا جو گروپ ہے وہ بھی کولیبریٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری کلوز کانٹیکسٹ. بٹ سب سے اچھی بات یہ ہے ہمارا پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ ایک انڈیپینڈنٹ بنگلہ دیش کے لیے یہ الیکشن ہو رہا ہے جو آگے اپنی پالیسیز لے کر چلے گا. دیکھیں پاکستان بنگلہ دیش بھارت کی کٹ پتلی. زاہد صاحب اس وقت سینئر صحافی ہیں, کار ہیں محمد حسان, وہ اس وقت ڈھاکہ میں موجود ہیں اور پاکستان سے وہ تشریف لے کر گئے دیگر صحافیوں کے ساتھ, اور وہاں پر کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں, کیا صورتحال ہے, کیونکہ ایک بڑے ٹف کمپٹیشن کی بات کی جا رہی ہے. بعض تجزیے ایسے آ رہے ہیں کہ بی این پی جو ہے اس کا جو اتحاد ہے وہ آ گیا ہے, جماعت اسلامی کا اتحاد آ گیا ہے, کوئی کہہ رہے ہیں شہروں میں کوئی آ گیا ہے, کوئی دیہات میں آ گیا ہے. تو ایک بڑا مزیدار قسم کا, دلچسپ قسم کا مقابلہ وہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے. محمد حسان وہاں پر موجود ہیں, لیکن میں اس مقابلے سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے بارے میں جذبات, پاکستان کے بارے میں بدلتے ہوئے خیالات, وہاں سے جو ایک محبت کی لہر آتی ہے اس کے بارے میں بھی حسان کیا فیل کر رہے ہیں, کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بہت شکریہ نجم صاحب. میں اس وقت ڈھاکہ میں موجود ہوں اور مجھے آج دوسرا دن ہے. ایک روز قبل میں یہاں پہنچا تھا, اور ڈھاکہ پہنچنے کے بعد ایئرپورٹ سے نکلنے سے لے کر اب تک کا جتنا بھی سفر گزرا اور جہاں جہاں ہم گئے ہیں, جو ہی پاکستان سے وابستگی کا علم ہوتا تھا بنگلہ دیشی ہمارے بھائیوں کو, تو ایک محبت کا احساس جو ہے وہ منتقل کرتے تھے. خود ایئرپورٹ کے اندر بھی جو سیکیورٹی پر معمور, ظاہر ہے کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی کا جو عملہ تھا اور جو بھی مراحل سے ہم نے گزرنا تھا, تو انہیں جب پتہ چلتا تھا پاکستان تو مسکراہٹ سے ہمارا استقبال ہوتا تھا, اور بالکل ہمیں محسوس یہی ہوا کہ ہم اپنے گھر کے اندر موجود ہیں. اور اسی طرح سے مطلب بہت وارم ویلکم کیا گیا جہاں جہاں بھی گئے ہیں ہم. اور اسی طرح سے بازاروں کے اندر بھی انڈیا مخالف لہر بھی, حسن وہاں پہ انڈیا مخالف لہر جو ہے اب تو بی بی سی سمیت تمام عالمی ادارے بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں. جی 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 اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پیچھے حکومت میں جو پچھلے 15 سال گزرے وہ بہت زیادہ گھٹن کا ماحول تھا, جبر کا ماحول تھا. اس گھٹن اور جبر کے ماحول کے اندر پاکستان سے اپنی جو وابستگی ہے, یا پاکستان کے ساتھ جو انسیت ہے, یا ایون اردو زبان میں جو بول چال ہے, یہ سب چیزیں بہت مشکل بنا دی گئی تھیں.
تو اس لیے لوگ جو ہے وہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اور جبر کے ماحول میں رہ رہے تھے. تو وہ جبر کا ماحول ختم ہوا تو لوگوں کو ایک دم جس طرح سے ایک لبرٹی ملی ہے، آزادی ملی ہے، اور لوگ اپنی مرضی سے اپنی چوائس جو ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں. تو وہ اظہار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ پاکستان سے محبت کا اظہار صحیح. ہے. حسان تھوڑا تو سا وہ ہمیں بالکل واضح طور انتخابی پر، خاص طور منظرنامہ پہ بھی بتائیے گا. جس طرح پاکستان میں بڑے ٹف کمپٹیشن کے بارے میں رائے کے سروے آتے ہیں، اسی قسم کے بی این پی کے حوالے سے اور جماعت اسلامی کے مقابلے کے حوالے سے بھی وہاں سے بھی ہمیں بنگلہ دیش سے بھی موصول ہو رہے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس میں بھارت نواز پارٹی اب وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو کس طرح کا انتخابی منظرنامہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جو بی این پی اور جماعت اسلامی، یہ دو بڑی پارٹی ہیں کہ جن کے درمیان بنیادی الیکشن ہو رہا ہے. اگرچہ کہ دیگر بھی تنظیمیں ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان دو تنظیموں کے مقابلے میں قدر چھوٹی جماعتیں ہیں. اور جماعت اسلامی کا اصل میں 11 جماعتوں پر مشتمل ایک اتحاد ہے کہ جس کے اندر بڑی جو ہے وہ تنظیم وہ اسٹوڈنٹ کی ہے کہ جنہوں نے اسٹوڈنٹ ریولوشن کے اندر بنیادی کردار ادا کیا تھا. تو وہ این سی پی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اس نے اتحاد کیا ہے. تو اس وقت یہ جو اتحاد ہے یہ یہاں پہ ہمیں جینزی اور یوتھ ان کی توجہ زیادہ ہمیں اس طرف نظر آ رہی ہے، جبکہ بی این پی اور جماعت اسلامی دونوں پاکستان کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے وہ موجود ہے. پاکستان کے ساتھ دونوں جماعتوں کی محبتیں موجود ہیں اور دونوں جماعتیں پاکستان کے ساتھ ایک خوشگوار تعلقات جو ہیں وہ قائم رکھنا چاہتی ہیں. تو اس حوالے سے جبکہ مقابلہ جو ہے یہاں پر بہت سخت ہے دونوں کے درمیان. خود پاکستان کے بھی جو صورتحال ہے، پاکستانی سفیر سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ جو بھی دونوں جماعتیں وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہیں اور ہم بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے جو بھی جماعت یہاں پر جیتے گی پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان اس کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور ابھی گزشتہ جو گورنمنٹ ختم ہوئی اور یہ جو عبوری حکومت آئی، اسی دور کے اندر بھی آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس مختصر سے دور کے اندر پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹریڈ کے اندر 20% اضافہ ہوا ہے. اور ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے. مختلف آؤٹ لیٹس جو ہے پاکستان کے یہاں پر کھل رہے ہیں، تو مختلف ریسٹورنٹ بھی یہاں پر پاکستان کے کھل رہے ہیں. تو یہ تو چیزیں ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اور مستقبل کے منظرنامے کے حوالے سے. جبکہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں بتاتا چلوں کہ اس وقت 12 کروڑ 70 لاکھ جو ہیں وہ ووٹرز ہیں، جن میں 6 کروڑ 48 لاکھ جو ہے مرد ہیں اور 6 کروڑ 28 لاکھ خواتین ہیں. یہاں پر تیسری جنس کو بھی ووٹ ڈالنے کا اختیار دیا گیا ہے اور اس میں 1234 جو تیسری جنس کے لوگ ہیں جن کو خواجہ سرا کہا جاتا ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں. اور جو میں نے جنسی کی بات کی ہے وہ 5 کروڑ 60 لاکھ جو ہے، یعنی کہ 44% جو ووٹر ہے وہ فیصلہ کن کردار ادا کرے گا. جو نوجوانوں کا ووٹ ہے اور یہ سب لوگ جو ہیں پاکستان کے حوالے سے بہت بہت شکریہ محمد صاحب. اور اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن پر جو ہم آپ کو بریکنگ نیوز بھی دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ جو ایک محبت کا تعلق تھا، ایک جو ہمارا برادرانہ تعلق تھا، اور اس کو نبھایا. اور کس طرح کرکٹ کے میدان میں جو بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی گئی انڈیا کی طرف سے اور اس کے بعد آئی سی سی کی طرف سے، پاکستان نے اس کے اوپر ایک بھرپور قسم کا سٹینڈ لیا. اور اب بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا گیا ہے، چونکہ پاکستان دنیائے کرکٹ کا ایک بہت ہی اہم نام ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آئی سی سی نے پاکستان کی تمام شرائط کو نہ صرف تسلیم کر لیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ بنگلہ دیش پر کسی قسم کا کوئی جرمانہ بھی عائد نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑی خبر ہے. ہمارے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سے کہوں گا کہ جمیل صاحب، آپ ان انتخابات کے نتائج پہ اور یہ جو موجودہ صورتحال بنی ہے، ممکنہ نتائج جو ہر صورت میں پاکستان کے حق میں ہی ہوں گے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، ٹف کمپٹیشن تو بہرحال ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک جو اتحاد ہے جماعت اسلامی کا اور اسٹوڈنٹس اس میں ہیں، واضح رہے کہ دنیا کا یہ پہلا الیکشن ہو رہا ہے، فرسٹ جو جین زی یعنی نوجوانان کا کی انسپائرڈ قسم کا جو الیکشن ہو رہا ہے دنیا میں. ٹوٹلی یہ ایک پہلی اپنی قسم کا ہو رہا ہے جو کہ جین زی کے طرف سے
ریولوشن لایا گیا اور اس کے بعد یہ الیکشن میں بھی سب سے زیادہ محرک یہی نوجوانان ہیں وہاں کے. تو اس لحاظ سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ٹلٹ تو نظر آ رہا ہے، لیکن بہرحال ایک ٹف کمپٹیشن ہے بہت زیادہ. اور کیونکہ کوئی 44% ووٹرز جو ہیں وہاں کے جین زی کے ہیں، تو 44% ووٹر اگر جماعت اسلامی کے اتحاد میں شامل ہیں تو ایک عام سی اس میں تجزیہ یہی نکلتا ہے کہ اس طرف ٹلٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے. رہا سوال کہ چھوٹے موٹے وہاں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کسی بھی الیکشن میں ہوتے ہیں، جس کو کہ انڈیا نے سر پر چڑھا لیا ہے، اور 90% جو ایکس پر پوسٹ ہو رہے ہیں ٹویٹر پر، وہ وہاں سے جو وہاں کے نیشنلسٹ ادارے ہیں وہ وہاں سے پوسٹ کر رہے ہیں. اور یہ ڈاکٹر یونس نے خود بیان کیا ہے اس بات میں. تو وہ انڈیا اپنا زور لگا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہنگامے پھوٹ پڑے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی وائلنس ہو، کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن جو ہے وہ اس کو ڈاؤٹ فل ہو جائے. لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جس انداز سے چل رہے ہیں، صرف بھوپال میں کوئی 40 لوگ زخمی ہوئے ہیں، چھوٹی موٹی جو جھڑپیں ہوئی ہیں، اور 2-3 جگہوں پر نیشن وائڈ کلیش. اب تک اتنا بڑا ملک ہے جس میں کہ 127 ملین ووٹرز کے قریب ہیں، تو 62 کلیشز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، جس میں صرف 225 کے قریب لوگ تھوڑے زخمی ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک الیکشن جو ہے بڑے منظم طریقے سے اس کی کمپیننگ چل رہی ہے، اور کیونکہ وہاں مبصرین پہنچ گئے ہیں دنیا جی کے، ہاں جی ہاں، تو ہم اس کو لہٰذا اپڈیٹ یہ کرتے فیئر رہیں اینڈ گے، فلیکشن. اپڈیٹ جمیل صاحب وہاں پہ کرتے رہیں گے. ہمارے بہت سارے دوست وہاں پر پہنچے ہیں، اور چونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے حق میں اتنی زیادہ فضا ہے وہاں پر بڑے طویل عرصے کے بعد، تو ایک مختلف منظرنامہ وہاں پہ ملے گا. بھارت کو وہاں پر بھی ٹف ٹائم ملنے جا رہا ہے. بھارت کو میں ایک اہم جو پوائنٹ ہے، ایک اہم رپورٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس ناظرین کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں زاہد صاحب سے کہوں گا، میں قربان صاحب سے کہوں گا اس پر کومنٹ بھی کریں. رپورٹ یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان جو تجارتی معاہدہ ہوا ہے، وہ اپنی طرف سے بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ بڑی کامیابی حاصل کر لی، لیکن جب اس کی تفصیلات ٹائمز آف انڈیا نے سامنے لا کر عوام کے سامنے رکھی ہیں تو وہاں کی کسان تنظیموں کے ہوش اڑ گئے ہیں. وہاں کی جو کسانوں کی یونینز ہیں انہوں نے باقاعدہ احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں انڈیا کی جو زراعت ہے وہ بہت بڑے دباؤ میں آنے لگی ہے. پاکستان کے مقابلے میں جب ہم انڈیا کے کسان کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ دباؤ کا شکار نظر آتا ہے، اور وہ اتنے زیادہ دباؤ کا شکار ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے عالمی جو میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے اعداد و شمار رکھوں تو 2023 میں زرعی شعبے میں ہمارے پاس جو رپورٹ موجود ہے اس کے مطابق 10,786 خودکشیاں، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ کسان مزدور ہیں یا کسان ہیں یا کھیت مزدور ہیں، روزانہ 30 کی تعداد میں کسان وہاں پر خودکشی کر رہے ہیں. یہ 2022 میں 11,290 خودکشیاں، یعنی کہ 31. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ وہاں کے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے اعداد و شمار ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ 1993 سے لے کر 2023 تک 3,94,000 کسانوں نے خودکشیاں کی. یہ آپ اتنی بڑی تعداد روزانہ جو ہے 30 سے 40 کسان، اور اب ایک مرتبہ پھر ان کسانوں پہ بہت بڑا ایک پریشر آنے والا ہے، ان پر دباؤ آنے والا ہے. ایک مرتبہ پھر کیا انڈیا کا کسان خودکشیاں کرنے جا رہا ہے؟ زاہد صاحب کی طرف جاؤں گا. زاہد محمود صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ یہ تو چیزیں اس کے گلے پڑتی جا رہی ہیں انڈیا کے. جی بالکل نجم صاحب، خود کو حملہ کیا مودی صاحب نے اپنے ہی لوگوں کے اوپر، اور چونکہ زیادہ کسان پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، سکھ ہیں، تو ان کو شاید اس کا اتنی تکلیف نہ ہو، کیونکہ آلریڈی جو مائنارٹیز ہیں ود ان انڈیا اس کو تو بھارتیہ جنتا پارٹی سنگھ پریوار اپنی ہندوتوا کی سوچ کے نیچے ان کو اینیمی کنسیڈر کر رہا ہے. دیکھیں کیملین اپروچ، ان 2-3 چیزیں نظر آئی ہیں جی اس ڈیل کے اندر. ایک تو انہوں نے بالکل وہ سرنڈر کیا ہے ٹو امریکہ. امریکہ نے جو ان کی اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی رکھی تھی تو وہ اسٹک جو ہے اس نے کام دکھایا ہے، اور یہ بڑا ہیوبرس ہو رہے تھے. ایس سی او میں آپ دیکھ رہے تھے جس طریقے سے چھلانگے لگا کر یہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اور پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے تھے، اور پوٹن کو بڑی گارنٹیز دے رہے تھے، اور ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر کریٹ کرنے کے اور گروپس میں پوری دنیا کو بانٹنے میں بلاک پالیٹکس کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اپنی ہیوبرس جو ان کی ڈپلومیسی ہے اس کے سوری کمیلین جو ڈپلومیسی ہے، کمیلین اپروچ ہے کی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی، اس کے مطابق انہوں نے ڈمپ کیا ہے رشیا کو، اور جو بتایا جاتا ہے کہ ان کے آئل کی یہ ڈیل سے جو امپورٹ کرتے اس سے ختم کر رہے ہیں. پھر اسی ٹریڈ ڈیل کے نیچے
अपने ही किसानों को, जिस कभी रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, उनके ऊपर खुद कुछ हमला किया है। अगर फीड भी बाहर से आनी है, अगर इनका यूरिया भी बाहर से अमेरिका से ही आना है, और अमेरिका की बहुत सारी चीजें अभी इंपोर्ट होगी, और अपनी इनकी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको सीरियस नुकसान होगा। देखिए वहां का भी जो किसानों की उनकी यूनियन है, उनके प्रेसिडेंट ने भी अभी कहा है कि वो एक सीरियस एहतजाज की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, वहाँ पर बड़े उसकी बड़े वजह यह है मसाइल कि हैं, और वहाँ पर तो किसान जो है पहले ही इतने ज़हनी दबाव का और कर्ज लेने की वजह से बार बार और वो जो शिकार होता है। मैं जो कुर्बान बलोच साहब से कहूँगा कि वो भी इस पर कमेंट करें। ये तो जो इंडिया का किसान है और इंडिया की मईशत है, ज़राअत है, एक नई मुश्किल में फंस गई। नजब एक बात समझने की है कि भारतीय सदर ट्रंप कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। उन्होंने जो भी भारत पर जो टैरिफ बढ़ाए, प्रेशर डाला, उसका मकसद ये था कि भारत अमेरिका के टर्म्स कंडीशन पर उससे बार्गेन करे, उससे चीज़ें डील करे। तो यकीनन जब डील होगी तो वो अमेरिका के फ़ायदे में होगी और भारत के मफाद भी नहीं होगी। ख़ास करके भारत के जो आबादगार हैं, काश्तकार हैं, या इवन जो भारत के जो ऑयल कंपनीज हैं, उन्होंने भी जो नई डील हो रही है उस पर रिजर्वेशन का इजहार किया है, क्योंकि वो रशिया से जो खाम तेल लेते थे उसकी प्यूरिफिकेशन, और वेनेजुएला से जो ऑयल लेंगे उसकी प्यूरिफिकेशन, उसकी क्राइटेरिया में और उसके जो मैदनियात में बहुत फ़र्क है, डिफरेंस है, उसकी सेल का इशू है। सो जो मोदी कर रहा है, मोदी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और अपनी सियासत को दवाम देने के लिए ये सौदेबाजी कर रहा है। उसको वहाँ के काश्तकारों का, वहाँ के अवाम के मफादात का न कभी पहले परवाह थी न अब परवाह है। तो यकीनी तौर पर ये रद्द अमल काश्तकारों की तरफ से भी आना था, ये आम लोगों की तरफ से रद्द अमल आएगा, और ऑयल कंपनीज की तरफ से भी ये रद्द अमल आ रहा है। ये चीज़ें जैसे जैसे क्लियर होके सामने आएंगी तो भारतीय अवाम का रद्द अमल ये एक फितरी अमल है। जी बिल्कुल सही। और इस वक्त जो कहा जाता है कि भारत जो है एक बड़ी मईशत है, खुद को वो टाइटैनिक समझता है। मैं इस पर कमेंट करने से पहले अपने मेहमानों का, डॉक्टर जमील अहमद खान का, मेजर जनरल रिटायर्ड साहिद महमूद साहब का, कुर्बान बलोच साहब का और हसान साहब मौजूद, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, खुद को टाइटैनिक समझने वाला भारत जो है वो टूट रहा है, वो डूब रहा है, उसी तरह जिस तरह टाइटैनिक डूब गया था और उसके पीछे कुछ भी नहीं बचा था। अल्लाह हाफिज़।